الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما یکتمون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 98۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی سزا، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ دونوں صفتیں، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالی غفور رحیم بھی ہے۔ مطلب کیا؟ پیچھے بات ساری چلی آ رہی ہے، اگر تم اللہ کے احکامات کو توڑو گے، اللہ کی حدوں کو کراس کرو گے، اللہ کے دین پر نہیں چلو گے، تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، پھر اس کا عذاب بہت بڑا ہے، پھر اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، جتنا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی نافرمانی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ خدا اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی نافرمانی بھی، جو چھوٹی سی نافرمانی بھی انسان سمجھتا ہے، وہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، حکم عدولی کس کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ایک عام آدمی کسی کو بات کہتا ہے تو وہ حکم نہیں مانتا تو اس کی اتنی زیادہ سزا نہیں ہے، لیکن ایک جج اگر کوئی کسی کو بات کہے تو وہ نہ مانے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ توہین عدالت لگ جاتی ہے، سخت سزا ہوتی ہے۔ تو کوئی جتنا بڑا عہدے پر ہے اس کی نافرمانی اتنی بڑی ہے اور اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی اگر انسان کرے گا تو وہ، اللہ نے فرمایا ان اللہ شدید العقاب، پھر میری سزا بھی بہت بڑی ہے۔ وہ ذات بہت بڑی ہے تو اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ اور پھر اگر کوئی بندہ اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہو جائے، ظاہر ہے انسان ایسے غلطی کوتاہی تو ہوگی، تو اللہ نے فرمایا پھر دیکھ، اگر تو نیتاً میرے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، دین اسلام پر چلنا شروع کر دیتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو فرمایا ان اللہ غفور رحیم، پھر اس ذات کو تو سب سے بڑا رحیم و کریم بھی پائے گا، وہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اور دوسری اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پہلے برے کام کرتا تھا، برائی کی طرف مائل تھا، وہ توبہ کر کے اچھائی کی طرف آتا ہے،
تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا۔ اور وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے، میری تمہاری عقل سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے۔ وہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار رکھتا ہے، کس قدر پیار کرتا ہے، کس قدر اپنے بندوں پر رحم کھاتا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو اس نے معاف کر دیا۔ اور انسان اگر ساری زندگی گناہوں میں لت پت گزار دے، ساری زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، ہر وقت برائی ہی برائی، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے اپنے اللہ کے حضور آئے اور گڑ گڑا کے کہے اللہ معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کی معافی میں کوئی دیر نہیں۔ اس ذات کو اگر دنیا کی ساری ماؤں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے، دنیا کی ساری ماؤں کے رحم و کرم کو اکٹھا کیا جائے، تو وہ رب کریم اس سے بھی زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں چیزیں ہیں۔ اگر باغی بنو گے تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہے، اگر میرے بندے بنو گے تو میں بڑا رحیم و کریم ہوں، میں غفور رحیم ہوں، میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، تم پر رحم بھی کر دوں گا۔ یہ دو صفتیں فرمائی نا، معاف کرنا اور رحم کرنا۔ اور میں کبھی کبھی اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جب بچہ کسی نالی میں گر کر ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اس کے ساری گندگی جو ہے وہ صاف کرتی ہے، دھوتی ہے، صابن سے لگاتی ہے، اسے نہلاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی معافی ہے، یہ اس کی معافی تلافی ہے۔ اور پھر اس کو پاؤڈر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، کریم لگاتی ہے، یہ کیا ہے؟ اس پر رحم ہے۔ یہ تو ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ ساری ماؤں کی محبت سے بڑھ کر اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ ایک ماں کا یہ رویہ ہے تو جب اللہ کے حضور بندہ جاتا ہے اپنے گناہوں سے لت پت ہو کر، تو جب اس سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو پھر وہ نہ صرف اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے بلکہ وہ اتنا رحم و کرم فرماتا ہے کہ جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کے بدلے اتنی نیکیاں بھی دے دیتا ہے۔ پچھلے کسی درس میں گزر گیا نا بنی اسرائیل کے اس بندے کا واقعہ۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا میں اپنی قوم کا سب سے زیادہ گناہ گار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے گناہ سب سے زیادہ ہیں، تو اللہ نے کہا وہ بندہ ہے جو صبح سب سے پہلے نکلے، دیکھ لینا۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ میں سب سے زیادہ نیکیاں جس کی ہیں میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اسی رستے پہ جا کے کھڑا ہو جانا جو سب سے آخر میں جنگل سے آئے۔ لوگ جنگل میں جاتے تھے اپنے مال مویشی لے کر، بھیڑیں بکریاں لے کر چرانے کے لیے اور لکڑیاں وغیرہ بالن وغیرہ لانے کے لیے، تو دیکھا تو وہ سب سے آخر میں وہی آ رہا ہے جو سب سے پہلے صبح گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ گناہ گار بھی سب سے، اس کے گناہ بھی سب سے زیادہ، نیکیاں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اس نے توبہ یہ اس انداز میں آج کی ہے کہ مجھے اس پر اتنا رحم و کرم آیا ہے کہ میں نے اس کی گناہوں کے بدلے میں جتنے اس کے گناہ تھے میں نے نہ صرف وہ معاف کیے بلکہ اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے دی۔ ایسے ہوتا ہے نا بندوں میں بھی، دیکھیں اللہ کی وہ صفت کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ حد تک، کسی آپ امیر کے پاس جاتے ہیں، آپ نے اس کا قرضہ دینا ہے، کو 10-20 ہزار دینے ہیں، تو آپ جاتے ہیں یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے تو بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ تو اس کو جب رحم آتا ہے تو وہ کہتا ہے چل یار میں نے معاف کیا، لا تیرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس سے بھی 10,000 لے جا۔
وہ تو اللہ ہے۔ جب بندوں کا یہ حال ہے تو وہ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے۔ وہ اس کی بارگاہ میں بھی جب کوئی بندہ جاتا ہے اپنے گناہوں سے لت پت ہو کر، وہ نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ ان گناہوں کے بدلے میں اتنی نیکیاں بھی دے دیتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی دے دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا، کاش ہمیں اپنے اللہ کی تھوڑی سی پہچان ہو جائے۔ ہم نے کس کو اپنا اللہ مانا ہے؟ تھوڑی سی پہچان ہو جائے۔ بندے کو یہ زندگی جو کڑوی کڑوی لگتی ہے نا، یہ بڑی میٹھی نظر آتی ہے۔ زندگی سے اگر لطف اندوز ہونا ہے تو اپنے اللہ سے لو لگاؤ۔ آخرت میں تو جنت ملے گی ہی۔ اگر اللہ سے تعلق بنا کے زندگی گزارو تو یہ زندگی بھی جنت ہے۔ جب زندگی میں کرواہٹ پیدا ہوتی ہے تو پھر سمجھ لیں مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی اور کوتاہی اور گناہ ہوا ہے۔ یہ زندگی تو اخروی زندگی کا پرتو ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ دل تو چاہتا ہے پہ اسی پہ بات کرتا رہوں، بڑا مزہ آتا ہے اس میں۔ چلو دوسری آیت کی بھی تلاوت کی تھی، اس کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سخت پریشان ہوتے تھے۔ جب حق بات کو واضح کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے، لوگ پھر بھی قبول نہ کرتے تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے کہ یہ لوگ حق کو پہچان کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ اور جو قبول کرتے وہ ایسے جیسے کہ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خاص طور پر جو منافقین تھے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، دکھاوے کے طور پر ہی پڑھا تھا انہوں نے، تو وہ سمجھتے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بھائی میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے اپنے فائدے میں ہے، نہیں پڑھوں گا تو میرا اپنا نقصان ہے۔ میری یہ ضرورت ہے کلمہ، اسلام میری ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کو جو ہم نے مسجد میں بند کر دیا ہے، اسلام تو اصل میں باہر ہے۔ اصل اسلام مسجد کے باہر ہے، اصل امتحان مسجد کے باہر ہے۔ جب ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں، جب ہم کاروبار کرتے ہیں، جب ہم لین دین کرتے ہیں، تو کیا وہ بندہ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتا ہے؟ اصل امتحان تو تب وہ ہے۔ یہ دین ہے، دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ دین ہے، صرف مذہبی نہیں۔ زندگی گزارنے کے سارے کا سارا طریقہ اس نے دیا ہے۔ یہ صرف عبادات کا نام نہیں۔ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کیسے بولنا ہے، کیسے ہنسنا ہے، کیسے ناک صاف کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے رشتہ داری کرنی ہے، کیسے نبھانی ہے۔ ایک ایک چیز، کوئی چیز نہیں چھوڑی جو بندے کے متعلقہ ہو اور وہ ہم تک نہ پہنچی ہو، وہ سارے کا سارا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ۔ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، اور آپ نے وہ سارے کا سارا اسلام ہم تک پہنچا دیا
پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پیشاب کیسے کرنا ہے، پخانہ کیسے کرنا ہے، اپنی صفائی کیسے کرنی ہے، ایک ایک چیز کو چھوڑی ہے۔ وہ چیزیں جو یہاں بیٹھ کر بیان کرتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نہیں شرمائے، انہوں نے ایک ایک چیز ہم تک پہنچائی ہے۔ حتیٰ کہ بیوی کے پاس کیسے جانا ہے، ایک ایک چیز بیان کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے رسول کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما یکتمون، اور خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، کچھ اس سے چھپا ہوا نہیں، ہر چیز اس کے سامنے آیا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، کسی کا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون میرے رسول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کون میرے رسول کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، یہ سب اسے پتہ ہے۔ اور کون کس نیت سے نماز، دیکھیں یہ صرف غلامی ہی ضروری نہیں، غلامی میں پیچھے نیت بھی ضروری ہے۔ میں نے نماز پڑھی، میری نیت میں اگر خلل آ گیا کہ میں نے چلو لوگ کہیں جی ڈاکٹر صاحب تو بڑا نمازی ہے، میری نماز تو گئی، یہ تو میرے واسطے وبال جان بن گئی۔ میں نے نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے کہ لوگوں کے لیے پڑھی ہے، یہ شرک نہیں ہے؟ یہ بھی ایک درجے کا شرک ہے کہ لوگوں کے لیے نیکی کی جائے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہاری نیتوں سے بھی اللہ واقف ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو کس نیت سے کر رہے ہو، اللہ سب کچھ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، جو تم سر عام کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے، جو تم چھپ کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ کون کرے گا برائی؟ کون جائے گا برائی کی طرف؟ جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون کرے گا؟ کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی برائی نہیں کرتا، کوئی بدکاری نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ وہ دیکھ رہا ہے، بندہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ یار یہ یقین ہمارا اللہ کے بارے میں کیوں نہیں ہوتا کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔